مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی لگن اور تیاری آخرت کے لیے ہو اور جس کی امید و خوف دونوں مساوی رہیں۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ ان کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، مظلوم روزہ دار۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، 6 سال کی بیٹی کو نہ محرم نہ چومے اور نہ گود میں لے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص نیکی کر کے خوشی محسوس کرے اور گناہ سرزد ہونے پر رنجیدہ ہو جائے وہ مومن ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جھوٹے کو جھوٹ کی وجہ سے 3 مصائب پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے، لوگ اسے ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرمایا، اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ بے شک اپنی ہر چیز اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے کل تمہارا دوست بن جائے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، ہم ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے
बारीक रेशम और अतलस व दीबा के कपड़ों से आरास्ता मसनदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। कितना अच्छा है उनका बदला और क्या ही अच्छे उन्होंने जगह पाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम गमगीन और परेशान हो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ताला मेरे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। या अल्लाह, जो सर तेरे आगे झुकता है उसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा, और जो हाथ तेरे आगे फैलते हैं उन्हें बंदों के आगे फैलने से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।